قال اللہ تعالی عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأولياء أمتك وعلماء ملتك وصائر أهل سنتك يا خاتم النبيين يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله. آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. غوث اعظم. آدھی آواز کھول دے پتر تھوڑی جی، آواز اونچی کرو اور ایکو دا شاباش تیرے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. بولو غوث اعظم، سارے بولو غوث اعظم. یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، بڑی گیارش. بولو غوث اعظم، پھر بولو غوث اعظم. غوث پاک کا نام لینے سے جادو کا اثر دور ہو جاتا ہے، سایہ بھاگ جاتا ہے، آسیب برے اثرات ہوائی چیزیں دفع ہو جاتی ہیں. جس گھر میں غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے اس گھر میں کوئی آفت مصیبت نہیں آتی. پڑھو غوث اعظم، سب غوث اعظم غوث اعظم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. سنیم نعرہ یا غوث اعظم، نعرہ یا شاباش. ایک دفعہ پھر مل کے پڑھو نعرہ یا، نعرہ یا شاباش. اپنے بچوں کو بھی یہ نام یاد کرا دو. اول تو کوئی شیطان قریب آئے گا نہیں، جب آ بھی جائے تو دیکھے گا یہ غوث پاک کا ماننے والا شیطان بھاگ جائے. بولو نعرہ یا، نعرہ یا. غوث پاک فرماتے ہیں من نادى باسمی فی شدت فرجت عنہ، من نادى باسمی فی کربت کشفت عنہ. کہ جس نے مجھے غوث پاک کہہ کر پکارا کسی تکلیف میں، کسی کرب میں، کسی اضطراب میں، کسی پریشانی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کرب، اضطراب، دکھ، درد سب مٹا دے گا.
بولو غوث اعظم، غوث اعظم۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں من نادى باسمی فی شدت فرجت عنہ۔ پہلی بات ہے من استغاث بی فی کربت، جو پہلی بات بتائی نا وہ یوں ہے من استغاث بی فی کربت، کہ جو کسی کرب میں اضطراب میں مجھے غوث پاک کہہ کے پکارے گا، اللہ اس کا کرب و اضطراب دکھ درد مٹا دے گا۔ اور فرمایا من نادى باسمی فی شدت فرجت عنہ، کہ جو کسی مصیبت کی گھڑی میں، آفت کی گھڑی میں کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو جو اس وقت کہے گا نا یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کیا کہے گا؟ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کیا کہے گا؟ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کیا کہے گا؟ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے نام کا وظیفہ پڑھے گا، کیسی ہی آفت ہو، مصیبت ہو، شدت ہو، اللہ دور فرما دے۔ اللہ بولو اللہ۔ اور پھر فرمایا وَمَن تَوَسَّلَ بِي فِي حَاجَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُضِيَتْ لَهُ۔ غوث پاک فرماتے ہیں دعائیں قبول اگر نہ ہوتی ہوں تو جب رب سے دعا مانگو تو میرے نام کا وسیلہ پیش کیا کر۔ کس کے نام کا وسیلہ؟ غوث پاک۔ کس کے نام کا وسیلہ؟ کس کے نام کا وسیلہ؟ فرمایا میرے نام کا وسیلہ، غوث پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں میں پیش کرو، قضیت لہو، میرا وسیلہ تھام کے دعا کرو گے اللہ دعا پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دعا بولو بولو تو آڑیاں بھی دعاوں قبول ہو جانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا، اس حقیقت کو ہمارے امام سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلی کے تاجدار، وہ جنہوں نے پوری قوم کو یاد کرایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، وہ احمد رضا جنہوں نے بچے بچے کی زبان پر جاری کر دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و والا، وہ امام احمد رضا جس نے نبی کے نام پر تن من دھن فدا کرنے کا جذبہ دیا، جس نے نبی کے نام پر، نبی کی عزت پر، نبی کی ناموس پر، نبی کی ختم نبوت پر دل جان جگر قربان کرنے کی طاقت ہمت عطا کی، وہ امام احمد رضا جنہوں نے قوم کو یہ سبق یاد کرایا کہ مدینے کی طرف منہ کر کے، سبز گنبد کی طرف منہ کر کے، سنہری جالیوں کی طرف منہ کر کے یہ پڑھا کرو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ وہ امام احمد رضا جب حضور کے دروازے پہ کھڑے ہوئے نا جھولی پھیلا کے تو پڑھنے لگے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا مطلب؟ امام احمد رضا رسول پاک عرض کرتے ہیں سونیاں مدینے دیا تاجدارا، ایک تیرا بووا او بووا ہے جس بوے تو کدی کسی نو تکا نہیں پیا، کدی کسی نے انکار نہیں سنیا، نہیں سنیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ امام احمد رضا کہ جس نے حضور کی عزتوں کا سورج دیکھا، حضور کے کمالات کا چاند دیکھا، پیارے نبی کی شان و شوکت کا خطبہ قرآن کی زبان سے سنا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سونیا میں تے تو آنو مالک آکھاں گا، کی آکھاں گا؟
ਕਿਹਦਾ ਮਾਲਿਕ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਿਕ, जन्नत दा भी मालिक, कौनो मकान दा मालिक। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। कोई जाकर नाइक या गुस्ताख कहे ना 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 ये शिरक है, ये शिरक है, तो ओदी गिच्ची नप के कहो जलीला शिरक नहीं आई ते तौहीद है कि रब ने अपने यार को कोई शय लुका के रखी होनी, रब ने अपने यार तो कोई शय छुपा के रखी होनी। और दुनिया च यार यार ते जिंद भी वार देंदा है ते हकीकत च मुहिब अल्लाह है ते महबूब सोना मोहम्मद मुस्तफा। इसलिए आला हज़रत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कदी मुहिब ते महबूब च तकिया कि मुहिबा के यार ए मेरा ते ए तेरा। कदी मुहिब ते महबूब इश्क करन वाल तो क्या आख्या वे चल अद्धी तू पी ले ते अद्धी मैं पी लांगा। मुहिब आशिक आखदा है ए भी पी ले, ए भी लल्ला है, मेरी पग भी लल्ला है, मेरी जान भी लल्ला है कि तू मेरा यार है। इस पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से बात याद आए। सैयदना हाँ सजे का बैठू में ते सप सलूंगे हो ना ते जरा स्प्रे करते रहना चाहिए। कोई सप सलूंगा काला कुत्ता आ जाए तो के हाथ से लाठ होनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो जो सिद्दीक़ अकबर का नाम लोगे ना सारे काले नाग नठ जाएंगे। जदों फारूक आज़म का नाम लोगे तो सारे काले भूत नठ जाएंगे। जदों उस्मान गनी का नाम लोगे तो सारे खटमल ते कोड़ किले नठ जाएंगे। तो जदों अली का नाम लोगे तो कुत्ते बिल्ले भी नसणगे ते जन्नत दे बूहे बारियां भी खुल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। मोहब्बत की मिसाल अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से बढ़ के कोई दे सकता? एहो जी मोहब्बत कि पैर ते सप पिया लड़दा है, एक डंग मारिया, दूजा डंग मारिया, तीजा डंग मारिया, चौथा डंग मारिया, 10वां डंग मारिया, 20वां डंग मारिया, पता नहीं 100वां डंग मारिया। जहर पूरे पिंडे च भर गया, खून दियां रगां जहर नाल भर गईयां, जान निकलन वाली हो गई, दम दमां ते आ गया, रूह परवास करन लगी। तो फिर भी अबू बकर हिले और कीड़ी वड़ जा बंदा इंज हो जाता है, अन्ना जा कंडा चुभ जा बंदा इंज हो जाता है। उत्थे सप डंग ते डंग मारदा पे। अबू बकर हिले क्यों हिलना सी? जिन्हां दी झोली च आमिना दा लाल सिर रखे सुता होवे ओ कोई हिल सकदे ने? वो तो हजूर दे दर्शन कर रहे सन, हजूर दियां ज़ियारतां कर रहे सन। हाय हाय हाय, सिर्फ ज़ियारतां नहीं हो रही होंगियां, किसी वेले हजूर दा मत्था पाक चुम लेंदे होंगे, किसी वेले हजूर दियां जुल्फां पाकां नूं चुमदे होंगे, किसी वेले हजूर दे दस्ते पाक नूं चुमदे होंगे। ये मोहब्बत है। अपनी जान निकलने लगी, जान पर बनाई, हिले नहीं कि अगर मैं हिला तो हुजूर की नींद में खलल आ जाएगा। मोहब्बत वही मकबूल जिसमें अदब हो, जिसमें ताजीम हो। हुजूर से मोहब्बत का दावा हो लेकिन ताजीम नबी में कमी हो माज़अल्लाह, हुजूर की तौक़ीर में कमी हो माज़अल्लाह, हुजूर की इज्जत एहतराम करने में कमी हो माज़अल्लाह, वहाँ मोहब्बत रसूल नहीं। अबू बकर से बढ़ के कोई हुजूर का मुहिब हो सकता है?
بولو. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا جتنا احسان تھا، جس کا جتنا ہاتھ تھا، جس کا جتنا تعاون تھا، جس کی جتنی خدمت تھی، ہم نے سب کا بدلہ چکا دیا. ہم نے سب کا بدلہ. اسلام اپنے سر پہ کسی کا بوجھ نہیں رکھتا. بابا جی خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے نا کہ اسلام اپنے سر تے کسی دا پار رکھدا. تو اسلام نو ایک دے، اسلام تنو 700 عطا کرے گا. کوئی دوے دے صحیح نا، کوئی نکلے دے صحیح نا، کوئی لبیک یا رسول اللہ آنکھے دے صحیح نا، کوئی تاجدار ختم نبوت زندہ بادہ نعرہ لاوے دے صحیح نا، کوئی سر تے کفن بن کے میدان چ آوے دے صحیح نا. محبت بھی ہے، ساتھ تعظیم بھی ہے. اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ رسول پاک کی نیند کی، حضور کی نیند کی تعظیم ہو رہی ہے. اپنی جان جانے والی ہے، اپنی روح نکلنے والی ہے. سانپ نے ڈنگ مار مار کے زہر اگل دیا پورے بدن میں، لیکن حضور کے ادب کا اتنا خیال ہے. کہنے لگے منو سپ نے وڈ کھادا، میں سپ نو تکاں، ڈنگ نو تکاں، زہر نو تکاں، اپنی موت نو تکاں یا سونے محبوب دے احترام نو تکاں. حضور نے اپنی پاک آنکھیں کھولی. فرمایا ابو بکر کی گل ہے یارا؟ عرض کی تھی سونے سپ نے ڈنگ مار مار کے کھا چھڑے ہے. حضور نے لعاب دہن لگایا. حضور نے لعاب دہن کسے کہتے ہیں؟ تھوک مبارک کو. لعاب دہن لگایا، زہر کا سارا اثر زائل ہو گیا. نبی کو ابھی بھی مشکل کشا نہیں مانو گے؟ جیڑا لب پاک لا کے، لعاب دہن شریف لا کے، تھک مبارک لا کے موت نو پلٹا دوے، نوی زندگی عطا فرما دوے، زہر دا اثر زائل کر دوے، وہ حالی بھی مشکل کشا نہیں. اور یہی ایک منظر مدینے کے پاس وادی صحبہ میں بھی چشم فلک نے دیکھا. یہاں تو ابو بکر کی گودی تھی، نبی کا سر تھا. وہاں علی کی گودی ہے، نبی کا سر ہے. یہاں تو جان جا رہی تھی، وہاں نماز جا رہی تھی. علی بھی ہلے نہیں. علی دا پتر حسین جنہیں سر کٹاندے کٹاندے بھی سجدہ قضا کیتا نہیں، نماز قضا کیتی نہیں. سچا حسینی تھی آئے نا کہ پنجوں ویلے رب نو سجدے کرے. سچا حسینی تے میرا غوث پاک ہے. سچا حسینی تے میرا داتا گنج بخش ہے. سورج ڈوب گیا، مغرب کے پردے میں روح پوش ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا. سونے نے پاک اکھیاں کھولیاں، اکھیاں نہیں اکھاں کھولیاں. اکھیاں تے بچے دیا انبیاء نے. حضور نے چشمان کرم اپنی کھولی. فرمایا علی یار کی گل لے؟ عرض کی تھی سرکار ویلا لنگ گیا. حضور تسی اکھاں پاکا کھول لیتی ہیں تے تسی جدو ستے اس میں رج رج تک رہا سا، تک رہا سا. حضور ویلا لنگ گیا. سرکار سورج ڈوب گیا، سورج غروب ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھی. ادھر نماز گئی، ادھر جان گئی. ادھر سورج ڈوبا، ادھر دل ڈوب رہا تھا. حضور نے لعاب دہن لگا کے ابو بکر صدیق اکبر کو نئی جان دے دی. زہر کا اثر دور ہو گیا. ابو بکر نئے سرے سے نئی جان پا کے ترب و تازہ ہو گئے. کیا کہا امام احمد رضا نے؟ ابو بکر یہ عشق کی راہ پہ چلا تو نبی کے لیے سانپ سے ڈسوا کے، سانپ سے ڈنگ کھا کے مرتے مرتے نئی جان پا گیا. کیونکہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی.
آلہ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں تو عشق دے پینڈے تے آتے صحیح، عشق دا پینڈا تو چلتے صحیح، ایک ایک قدم تے نوی جان، ایک ایک قدم تے بولو ایک ایک قدم تے۔ حضور نے فرمایا اچھا سورج ڈوب گیا؟ جی سرکار۔ تیرے میرے سونے مصطفیٰ نے، وہ میلاد والے آقا، وہ مدینے والے آقا، وہ مکے والے آقا، جو مسکرا کے مدینہ شریف اور کعبہ شریف کا تصور دماغ میں لا کے سبحان اللہ کہے، اللہ کریم اسے اسی سال مکے مدینے لے جائے۔ شفاعت والے آقا، نہیں سمجھ آئی؟ میں کیا جیڑا مکے مدینے نو سوچ کے یاد کر کے میری گلتے سبحان اللہ آکھے، ایسے سال مدینے جائے گا۔ تم چلو، ہم چلیں، سب مدینے چلیں، جانب طیبہ سب کے سفینے چلیں۔ کیوں جی مدینے کیے؟ فرمایا جی گئے وہ مدینے میں جو مر گئے، آؤ ہم بھی وہاں مر کے جینے چلیں۔ کوئی پوچھے جی مدینے کی کرن چلے ہو؟ کہو مدینے مرن چلے۔ اگلا کہے ہاں مدینے مرن چلے ہو، اور چلیا جیڑا مدینے مر جائے وہ ہمیشہ دی زندگی جی پیندا۔ شفاعت والے آقا، بولو شفاعت والے آقا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے والے آقا، مدینے والے آقا، مکے والے آقا، عرش والے آقا، امت نو بخشان والے آقا، گناہگاراں نو جنت چ وسان والے آقا، اسیاں شیاراں نو گناہگاراں نو آسیاں نو رب دا جلوہ تکان والے آقا۔ بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ جدو مدینے دے شہنشاہ دی گل ہوئے نا تے پھر سید زادے دے غوث پاک دے شہزادے اے پڑھ دے نے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیں کتھے جائے۔ علی کے لیے نبی نے ڈوبا سورج پلٹایا، ابو بکر کو لعاب دہن لگا کے نئی زندگی کا جام پلایا۔ نبی وہ ہے جو دینے پہ آئے تو نئی زندگی بھی دے دیتا ہے، نبی وہ ہے جو کرنے پہ آئے تو شام کو اثر کر کے دکھا دیتا ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا تھا اے مصطفیٰ اگر آپ نبی ہیں تو آسمان کا چاند توڑ کر دکھاؤ۔ میرے نبی نے آسمان کا چاند توڑ کر بھی دکھایا، جوڑ کر بھی دکھایا۔ آسمانی چاند توڑے تھے مصطفیٰ، ٹوٹا چاند جوڑے تھے مصطفیٰ، ڈوبا سورج چاڑے تھے مصطفیٰ، ابو بکر نو نوی زندگی دا پیالہ پیائے تھے مصطفیٰ۔ کہنا پڑے گا جو امام احمد رضا نے کہا تھا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کے بھی ایکو بند کرو، وہ ہماری پوری قوم کو، نعت خانوں کو، سب کو شوق ہے کہ ایکو فل چل رہا ہو، حالانکہ لوگوں نے سمجھ کچھ نہیں آندی۔ کدی تجربہ کیتا ہے؟ میں نے تو نہیں سمجھ آندی۔ ایکو دا اصل لفظ ہے ایکو، ایکو جنہوں سے ایکو کہنے ہیں، اور رولا بنیا ہوندہ ہے، گونج مچی ہوندی ہے، اور پڑھن والا اپنی تونچے، چلان والا اپنی تونچے تے سدن والے جی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کی ہو رہے ہیں۔ ساڑھے ویلیاں انا بابیاں دے ویلے، میں بابا ہی ہو گیا، آزم چشتی مرحوم پڑھن والا،
ظہوری قصوری پڑھن والا ادو اے ساؤنڈ اے کوشے کو نہیں سی ہوندے سادہ سپیکر ہوندے سن تے جہو جیاں نعتاں او پڑھ گئے نا اج دا نعت ہاں سوچ بھی نہیں سکتے بھئی آواز صاف ہو لوگوں کو پتہ تو چلے کیا پڑھا جا رہا ہے کیا بات ہو رہی تھی مولا علی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج پلٹا لیا ابو بکر صدیق کو زندگی کا نیا جام پلا دیا یہ تو نبی کی عطا ہے جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ علی نے نبی کی نیند کا اتنا احترام کیا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے نبی کی نیند میں خلل نہ آنے پائے اور ابو بکر صدیق نے رسول پاک کی نیند کا اتنا احترام کیا کہ سانپ ڈس رہا ہے ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے کہا جان جاتی ہے تو جائے سونے محبوب کی نیند میں خلل نہ آنے پائے بریلی کے تاجدار اہل سنت کے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز پلا نماز بھی کوئی وارد ہے بال نو بھوک بھی لگی ہوئے بیبے روٹی دے بیبے روٹی دے بیبے کہندی ہے پتر 2 سجدے کر لاں پھر روٹی دے دیا بندہ سارے دن محنت کر کے کار آئے پلیے لیا روٹی ٹکر لے آیا تو وہ کہے گی مننے دے ابو ذرا 2 کڑیاں بہ رہو میں 2 سجدے نہ دے رہا ہوں پتہ کیا چلا نماز کسی پہ قربان نہیں کی جاتی نماز کسی کے لیے چھوڑی تے علی کو لو پوچھو تیرا پتر حسین سر وڈا چھڑیا نماز نہ جان دیتی تے تسی اج نماز چھڑ دے پہ ہو نماز وار دے پہ ہو تے جواب آئے گا چلیا جنہیں نماز دیتی او دے دیتے وارنا پیا ہوا سونا محبوب میری چولی چ سر رکھ کے سو رہے آئے میں نماز تک کہاں یا نماز والا تک کہاں گل سمجھ نہیں آئی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے اللہ کریم نے فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر عصر کی حفاظت کرو ساری نمازوں میں اعلیٰ خطر سب سے اہم نماز عصر کی ہے مولا علی نے وہی قربان کر دی حضور کی نیند پر کیا کہا امام احمد رضا نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے علی نو دکھ کوئی نہیں ہویا نماز وارندہ علی نو صدمہ کوئی نہیں ہویا نماز قربان کرندہ کہ نبی دی نیند پاک تے علی نے نماز وار چھڑی نماز قربان کر چھڑی علی نو ملال کوئی نہیں ہویا کیونکہ جو کچھ علی نو نماز وچ لبنا سی اس تو ود اج حضور دے چہرے چلا بدا پیا بات سمجھ آئی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت نے کہا صدیق کیا کہا کیا کہا کیا کہا صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے کہ علی پاک نے تو نماز قربان کی نا نماز کی تو قضا ہو سکتی تھی یہ علیحدہ بات ہے حضور نے قضا نہیں ہونے دی سورج کو واپس لا کر علی کی نماز ادا کر لیکن نماز کی قضا ہو سکتی ہے جان چلی جائے تو قضا ہو سکتی ہے روح نکل جائے تو قضا ہو سکتی تو پھر یہ مرتبہ زیادہ ہوا نا صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے کس پہ نبی کی نیند پہ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے فرمائے جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض ہے جان بچانا
جان تلف ہونے کا ڈر ہو، موت کا اندیشہ قوی ہو، تو حکم نماز کو بھی چھوڑ دو، پہلے جان بچا لو پھر نماز پڑھو۔ علی نے نبی کی نیند پہ نماز قربان کی، ابو بکر نے نبی کی نیند پہ جان قربان کی۔ ساڑھے کو ختم نبوت دا کوئی ٹائم ہی نہیں نکلتا، ساڑھے کو ناموس سے رسالت واسطے ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ کدی سانو مسیتی یاد آ جاندی، کدی مدرسہ یاد آ جاندہ، کدی کاروبار یاد آ جاندہ، کدی ادارہ یاد آ جاندہ۔ یاد رکھو اے مسیتاں نے تے مدرسیاں نے ادو کام آنا ہے جدو مدینے والا راضی ہوئے گا۔ حضور راضی نہیں تے مسیت مدرسہ کی مکہ مدینہ بھی کام نہیں آ سکتے اگر حضور راضی نہ ہوں۔ حضور راضی ہو گئے، مکہ مدینے کدی بندہ گیا بھی نہ ہوئے تے حضور مکہ مدینے دی روح عطا فرما دیں۔ اور حضور کب راضی ہوں گے؟ جب حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے گا، جب حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا جائے گا، جب حضور کے دین کی حفاظت کے لیے بندہ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، جب حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کے احترام میں بندہ تن من دھن فدا کرنے کا جذبہ دکھائے گا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے کہ جان بچانا سارے فرضوں میں بڑا فرض، لیکن جب نبی کے احترام کی بات ہو، نبی کی عزت کی بات ہو، نبی کی تعظیم کی بات ہو، نبی کی توقیر کی بات ہو، نبی کے وقار کی بات ہو، نبی کے احترام کی بات ہو، نبی کے آرام کی بات ہو، تو پھر نماز بھی قربان کرنی پڑے کر دو، حج بھی قربان کرنا پڑے کر دو، جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دو۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ورکی۔ حضرت حنظلہ، ہم نے محبت اور وسیلے کی بات کی، اسی پہ بات پوری کریں گے۔ حضرت حنظلہ حضور کے صحابی ہیں، نوجوان لڑکے، نوجوان منڈے سن، ویاہ ہویا۔ آج ویاہ ہویا، صبح 7 سویرے دھمی دے ویلے، تہجد ویلے، کنہ چ اعلان پیا کہ چلو تلوارہ نپو تے میدان جنگ دا رخ کرو، کیونکہ حضور میدان جنگ وال جا رہے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی دن میں، رات کو یہ اعلان ہو گیا، یہ نہانے بیٹھے تھے، غسل واجب تھا ان پر، جو واجب ہوتا ہے نہانا، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ غسل کرنے بیٹھے، ابھی سرد ہویا تھا کہ گلی سے حضور کا غلام گزرا کہ چلو مومنوں میدان جنگ چلو، لنگر کھان نہیں، لڈو کھان نہیں، گاٹے وڈان چلو، حضور تے قربان ہون چلو، نبی تے جان لٹان چلو۔ ابھی سرد ہویا تھا، غسل واجب تھا، وہیں پہ ڈونگا رکھا، قمیض پہنی، تلوار پکڑی، چل پڑے۔ سرکار واجب غسل نہا لو، فرمایا اتھے علی نے نمازاں بھی وار چھڑیاں، ابو بکر نے جاننا بھی وار چھڑیاں، تے میں غسل چکی پھرا۔ پہلے نبی تے قربان علماء، باقی فرض واجب باچو تک کے جان۔ حضرت حنظلہ گئے، لڑتے لڑتے بہادروں کی طرح لڑتے لڑتے جہاد کرتے، تلوار چلاتے، نبی کے دشمنوں کو گراتے اور بھگاتے، نبی کے دشمنوں کے لشکر کی صفیں چیرتے ہوئے بالآخر خود بھی شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، جبریل آئے، عرض کی تیسروں نے حنظلہ تو آڑے، فرمایا ہاں سرکار تک کون حضرہ؟ حضور نے چاہت پائی تے تکیا، حنظلہ دا لاشا، حنظلہ دی لاش اسمانہ تے پئیے تے جنتیاں نہران دے پانی نال فرشتے غسل پہ دے دے۔ فرمایا بلاؤ نا دی بی بی نو، بی بی صاحب آئی ہیں، فرمایا پتر کی گل ہے؟ عرض کی تھی سونیا، شوہر میرے تے خامند میرے تے غسل واجب سی تے نان بیٹھے سن، سر دھوتا سی، تو آڑے والو صد پہ گئی کہ چلو میدانے جان۔ انہوں نے نانا چھڑیا،
میدان جنگ ٹر گئے تے میرا سرتاج نبیاں دے سردار تے قربان ہو گیا. حضور آپ تے میرا سرتاج قربان ہو گیا. فرمایا حنظلہ پہ غسل واجب تھا، وہ میدان جنگ آیا ہمارے حکم کی پاسداری کی. مطلب یہ حضور کے حکم کی پاسداری کی، غسل واجب چھوڑ دیا، میدان جنگ میں آ کے حضور کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اب ان کے سر پہ غسل واجب تھا. رب نے کسی کو کہنے کا موقع نہیں دیا. پاویں شہید ہویا، پاویں حضور تے قربان ہویا، پاویں حضور دے عشق دے امتحان چ پاس ہویا، لیکن غسل واجب تے رہ گیا نا. رب نے سر تے پار رہن دتا. فرشتیاں نو فرمایا چلو چکو نا انہوں. پہلے ناندا تے انہیں مٹی دے فرش تے بہ کے نانا سی، تے میرے نبی تے ہو گیا قربان. ہونا دا غسل بھی اسمانہ تے ہوئے گا. کوئی گل سمجھ آئی جے؟ کوئی نبی بے قربان ہو تو صحیح، رب مل پا دے. حضور کی محبت کیا کہا؟ حضور کی بات کہاں سے چلی کہ محب اور محبوب میں تیرا میرا نہیں ہوتا. اے میرا تے اے تیرا. حضور جدو معراج دی رات رب دی بارگاہ چ گئے نا تے رب نے فرمایا سونیا، عرض کی تھی لبیک یا اللہ حاضر. فرمایا میں تے میرے سوا جو کچھ ہے سونیا تیرا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ رب نے نبی نو آکھیا سونیا معراج دی رات اپنے کول بلا کے. رب واسطے کول نیڑے دور پرے کوئی حقیقت نہیں، لیکن سمجھان دی خاطر آکھنا رب نے کول بلایا، جلوہ تک آیا تے آپوں حضور دا جلوہ تکیا تے پھر فرمایا سونیا میں تیرا رب تے میرے سوا جو کچھ پوری کائنات پورا جہان لکا سب تیرا، سب سب سب. اگے بھی تے پھر سچا یار سی نا. حضور نے عرض کی تھی یا ربی. فرمایا ہاں سونیا بول. عرض کی تھی ربا میں تے میرے سوا جو کچھ ہے لکا سب تیرا. او آکھے میں بھی تے میرا سب کچھ بھی تیرا. اے غور کرے میں بھی تے میرا سب کچھ بھی تیرا. اے نقطہ سمجھ نہ آندا. بریلی والے نے سمجھا چھڑیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. بولو سارے بولو لبیک لبیک لبیک. زندہ باد. کیا بات. فاقتلوه فاقتلوه فاقتلوه. انہیں مان انہیں مان. محبت حضور کی کیسی ہونی چاہیے؟ آؤ ابو بکر صدیق کو دیکھو، ایسی ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہجرت کے سفر مبارک میں حضور کے سایہ کرم میں حضور کے ساتھ تھا. ہم نے سفر شروع کیا. جب سورج خوب چڑھ آیا اور سورج کی گرمی، تمازت، تیزی، دھوپ پھیل گئی
تو ایک ٹیلے کے سائے میں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی, چادر بچھائی تے سونے نو آکھیا سونےو آؤ 2 کڑی لیٹ جاؤ آرام فرماؤ. اب آرام کی حاجت تو ابو بکر صدیق کو بھی تھی, لیکن خود حضور کا پہرا دینے لگے. میرے آقا سونے لگے, میرے آقا. تھوڑی دیر ہوئی, ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چراتا ہوا دور سے گزرا. ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے, گفتگو کی, خوب تسلی فرمائی, پھر کہا چل ہاتھ دو, بکری کے تھن دھو اور دودھ چو کے ہمیں دے دے, دودھ دھو کے ہمیں دے. دودھ لیا, اس میں مشکیزے سے پانی نکال کے ڈالا, اس کو ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا حضور کو اٹھایا, عرض کی سونیا اٹھو نا. سرکار اٹھ کے بیٹھے. ہم بات کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں, تو ابو بکر سے پوچھو وہ تو حضور کو دیکھ رہے تھے, ان کے دل پہ کیا نور نازل ہے. عرض کی سرکار ہے دودھ پیو نا. میرے آقا نے دودھ کا وہ کٹورا پکڑا, بسم اللہ پڑھ کے پیا. اگلی بات صدیق اکبر کی سنو. فرماتے ہیں حضور نے پیا, حضور نے دودھ پیا, حضور نے دودھ کتنا پیا, یہ سوال ہو سکتا تھا نا. ابو بکر نے خود بتا دیا. فرمایا حتی رضیتو, میرے آقا نے دودھ پیتا, اینا پیتا اینا پیتا اینا پیتا کہ میں رج گیا, میرا کلیجہ ٹھر گیا. دودھ کس نے پیا؟ تے رجیا کون؟ دودھ کس نے پیا؟ کلیجہ کدھر ٹھریا؟ اینو کہنے نے محبت. دودھ پیا حضور نے, سیراب ہوئے ابو بکر صدیق. دودھ نوش فرمایا آقا نے, کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ابو بکر صدیق کے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ جس کا جتنا ہاتھ تھا خدمت تھی, ہم نے وہ بدلہ چکا دیا, سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود چکائے گا. اور یہ ابو بکر صدیق اکبر, ان کے کمالات میں سے ایک اعلیٰ کمال یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا دفاع کیا. تمام صحابہ کے خاص خاص کمالات ہیں, مولا علی کے بھی خاص کمالات ہیں, عثمان غنی کے بھی خاص کمالات ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم کے بھی خاص کمالات ہیں, ابو بکر صدیق اکبر کے بھی خاص کمالات ہیں. حضور نے اپنے تمام صحابہ میں کمالات بانٹے ہیں, کسی کو کسی وصف میں اعلیٰ کر دیا, کسی کو کسی وصف میں اعلیٰ کر دیا, اور ابو بکر کو سب سے اعلیٰ کر دیا. ابو بکر کو ابو بکر کو ابو بکر کو یہ میں نہیں کہتا, مولا علی بھی یہی فرماتے. مولا علی کے بیٹے نے عرض کیا, اے حضرت صاحب تسی میری سن لو, انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. پڑھو درود باقی کی دفعہ, الصلاۃ والسلام. سارے پڑھو, سارے پڑھو. پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ. مولا علی سرکار کیا کہا؟ بولو, پھر بولو, دب کے بولو. منکرانو یہ سناؤ کہ سننی ہے جڑا کہندا ہے مولا علی سرکار. بولو یار, مولا علی سرکار بولو, پھر بولو مولا علی سرکار. دب کے بولو مولا علی سرکار. دونوں ہاتھ چک کے بولو مولا علی سرکار. مولا علی کا نام لینے میں وہ سچا ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کا عاشق ہے. مولا علی کا نام لینے میں وہی سچا ہے جو عمر فاروق اعظم کا عاشق ہے.
مولا علی کا نام لینے میں وہی سچا ہے جو عثمان غنی کا عاشق ہے. جو چاروں یاروں کو مانتا ہے وہی تو پورے قرآن کو مانتا ہے. جو چاروں یاروں کو مانتا ہے وہی تو حسن حسین کو مانتا ہے. جو چاروں یاروں کو مانتا ہے وہی تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب ستار عیوب رحمت للعالمین سید المرسلین افضل الانبیاء خاتم الانبیاء اور معراج کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے صلی اللہ. چار یاروں کا ماننے والا قبر میں جنت کی بہاریں پائے گا. چار یاروں کا ماننے والا قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پائے. چار یاروں کا ماننے والا پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزر جائے گا. چار یاروں کا ماننے والا حسن حسین کے جھنڈے تلے جنت الفردوس میں چلا جائے. اور چار یاروں کا جو منکر ہے قبر میں بھی جلے گا. چار یاروں کا جو منکر ہے دوزخ میں بھی جلے گا. چار یاروں کا جو منکر ہے دنیا میں بھی ذلت کا عذاب پائے گا, آخرت میں بھی ذلت کا عذاب پائے گا. اور جو چار یاروں کا یار ہے اس کے لیے بہار ہے, عزت ہے, وقار ہے. اس حقیقت کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا یوں بیان کرتے ہیں, جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. کیا کہا؟ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. کہ او دی قبر جنت دا باغ بنے گی, او دی قبر چ جنت دیاں بہاراں آن گیاں, او دی قبر چ نور دا سویرا ہوئے گا. جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, جو اپنے سینے میں ابو بکر صدیق کا پیار لے کے جائے گا, اپنے سینے میں عمر فاروق اعظم کا پیار لے کے جائے گا, اپنے سینے میں عثمان غنی کا پیار لے کے جائے گا, اپنے سینے میں مولا علی کا. اور حضور کی حدیث بابا جی خادم حسین رضوی کس اہتمام سے پڑھا کرتے تھے کہ ان چاروں کی محبت جو ہے منافق دل میں جمع ہو سکتی نہیں. حضور کی حدیث ہے, ان چاروں کی محبت منافقت والے سینے میں, منافقت والے دل میں, جہنمی دل میں جمع. چار یاروں کی محبت اسی سینے میں جمع ہوگی جو قرآن والا ہوگا, جو آمنہ کے لال سے محبت کرنے والا. تو صدیق اکبر کا جو سب سے بڑا کمال, آپ نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا. کیا کیا؟ ختم نبوت پر سارے بولو. او کاکا تو بھی بول. اچھا میرے کو لاگ بے, ادھر آ جاؤ, ادھر شاباش, دونوں آ جاؤ, اٹھ کے تھے. انی دوروں میں آیا, ٹوٹیاں سڑکاں ناپ کے حضور دا ذکر سنانا ہے. سنو, حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا سب سے اعلیٰ کمال کیا ہے؟ آپ غار ثور میں حضور کے ساتھ رہے, یہ بھی آپ کا سب سے اعلیٰ کمال. حضور نے جب پردہ فرمایا آپ نے حضور کی امت کو سینے سے لگایا, یہ بھی آپ کا بہت بڑا کمال ہے. اور یہ دو کمال ایسے کمال ہیں کہ عمر فاروق اعظم روتے ہوئے کہا کرتے, ابو بکر میری ساری حیاتی دیا نیکیاں للوے او ایک رات تو ایک دن منو عطا کر دے. گل سمجھ آئیے؟ قرآن پاک کو محفوظ کر کے امت کو قیامت تک دیا, یہ بھی ابو بکر صدیق کا کمال ہے. حضور کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا, یہ بھی ابو بکر صدیق کا کمال ہے. مکے میں بھی یاری نبھائی مصطفیٰ کے ساتھ, یہ بھی ابو بکر صدیق کا کمال ہے. مدینے میں بھی یاری نبھائی رسول پاک کے ساتھ, یہ بھی ابو بکر صدیق کا کمال ہے. تے آج قبر مبارک سے بھی یاری نبھا رہا ہے, یہ بھی ابو بکر صدیق دا. بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, سارے بولو سبحان اللہ. اڈی سونی محفل ہے یار,
ایتے صبح فجر تک بھی میں تقریر کرتا رہا تھے، کوئی گل ماڑی نہیں ہونی. بولو سبحان اللہ. ابو بکر صدیق اکبر کے ان شاندار کمالات میں ایک اعلیٰ ترین کمال کیا ہے؟ آپ نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا. رسول پاک کی، اے جملہ سارے بولو، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. کیا کہا میں نے؟ حضور کی ختم نبوت پہ، حضور کی ختم نبوت پہ. حضور کی ختم نبوت کا کیا مطلب؟ یعنی حضور کی شان خاتمیت. حضور کی شان خاتمیت کا کیا مطلب؟ حضور کا خاتم النبیین ہونا، حضور کا آخر الانبیاء ہونا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ سونے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی، سونے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی، سونے مصطفیٰ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جیڑا نبی دے بعدوں، محمد دے بعدوں، آمینہ دے لال دے بعدوں اپنے آپ نو نبی آکھے، او دجال ہے. او کون ہے؟ کون ہے؟ دجال. کون ہے؟ کانا دجال، جہنم دا خنزیر ہے. حضور کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان قریب 30 دجال ہوں گے. کتنے دجال؟ 30 دجال ہوں گے. یعنی جہنمی، مردود، لعنتی، پھٹکارے ہوئے 30 دجال ہوں گے. سرکار آپ نے اتنا جلال فرمایا، دجال کہہ دیا ان ذلیلوں کو، وہ کریں گے کیا کہ حضور آپ انہیں دجال فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کلہم یزعم انہ نبی، کہ وہ دجال اس لیے ہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. وہ نبوت کا فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین. بولو انا خاتم النبیین. سونے نبی کی حدیث، حضور کی حدیث ہے کہ جو میری حدیثیں یاد کرے اور آگے پہنچائے، اللہ اس کا چہرہ روشن کر دے گا. حضور کی حدیث پڑھو، چہرہ روشن ہو جائے گا. حضور نے فرمایا انا، بولو انا خاتم النبیین. انا، حضور نے فرمایا حالانکہ آخری نبی تو میں ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حالانکہ آخری نبی. حضور نے کیا فرمایا؟ آخری نبی. آخری نبی. حضور نے فرمایا آخری نبی. لا نبی بعدی. فرمایا میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن جانے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جہنم کا خنزیر ہے. وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں. ختم نبوت کا عقیدہ صدیق اکبر نے کیسے حفاظت کی؟ صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے تو اس زمانے میں مسیلمہ کذاب نے، مرتد نے نبوت کا دعویٰ کر مارا، اپنے آپ کو نبی کہنے لگا. مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو نبی کہنے لگا اور بہت بڑی فوج بنا لی اس نے، بڑی زبردست طاقتور فوج بنا لی. ابو بکر صدیق اکبر نے نہ اس کو کوئی خط لکھا، نہ کسی عالم دین کو بھیجا، نہ اس سے کوئی ٹیبل ٹاک کا اہتمام کیا، نہ کوئی اپنا سفیر بھیجا. جب پتہ چلا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، فوج بنا لی ہے، تو ابو بکر صدیق اکبر نے حضرت خالد ابن ولید، جن کو رسول پاک نے جرنیل بنایا تھا. کس نے جرنیل بنایا تھا؟ سیف اللہ کہا تھا. صدیق اکبر نے جرنیل بنا کے ان کو جہاد کے لیے روانہ کیا. آپ نے خالد ابن ولید کو خط لکھا، فرمایا خالد آ، دنیا بعد میں فتح کریں گے، قیصر و کسریٰ کے ملکوں پر پرچم اسلام بعد میں لہرائیں گے، پہلے ختم نبوت کی حفاظت کر لیں.
پہلے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کر لیں. یہ جو مسیلمہ کذاب، یہ جو نبوت کا دعوے دار ہے، پہلے اس کا سر کاٹ اور دنیا کو بتا دے. حضور فرما گئے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی. جتنے نبی تھے سب آ چکے. حضرت آدم آ چکے، حضرت شیس آ چکے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، بولو نا، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ. اب کوئی نبی، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آج موسیٰ دوبارہ دنیا میں آ جائے نا، مَا وَسَعَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنے کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر ابھی وفات شریف نہیں آئی، وہ ابھی ظاہری زندگی میں زندہ ہے. اللہ کا نبی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ان پر وفات بھی نہیں آئی، وہ آسمانوں میں ہیں. قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دنیا میں آئیں گے، رسول پاک کی امت کی قیادت فرمائیں گے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، صلیب توڑیں گے، یہودی اور عیسائی ختم کر دیں گے، پوری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا پرچم لہرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ ہوں گے وہ نبی، لیکن وہ نئے نبی، وہ پہلے کے نبی ہیں. یہ بات یاد رکھو، کوئی مرتد گمراہ آپ کو بہکا نہ سکے، وہ پہلے کے نبی ہیں. پھر دوسری بات یہ، ہوں گے نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہوں گے، رسول ہوں گے، لیکن نہ خود اپنا کلمہ پڑھیں گے، نہ کسی سے اپنا کلمہ پڑھائیں گے. خود بھی پڑھیں گے تو سونے محمد کا کلمہ پڑھیں گے، دنیا سے بھی پڑھوائیں گے تو مدینے والے کا کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدین از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، از طفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
کرم علی بارک وسلم. فاتحہ شریف پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط غیر المغضوب علیہم. اے اللہ یہ خوبصورت محفل قبول و منظور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا, حضور کے اہل بیت کا, صحابہ کا ذکر ہوا. اے اللہ یہ ذکر ہمارے لیے مدینہ پاک کی زیارت و حاضری و اقامت و سکونت تا قیامت کا باعث بنا. اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھ. اس مسجد کے خادموں کو اور اس مسجد کے نمازیوں کو, اس مسجد کے خطیب, امام, مؤذن, مدرس کو, اس مسجد کے پڑوس میں بسنے والے مسلمانوں کو, سب کو آباد رکھ. جو احباب اس محفل میلاد پاک میں آئے اور دھامے درمے قدم سخن حصہ لیا, سب کو اجر عظیم عطا. ہم سب کو مدینہ شریف دکھا دے, مدینہ پاک میں بسا دے, بیت اللہ کا حج و عمرہ کرا دے. پاک وطن پاکستان کی خیر ہو, پورے عالم اسلام کی خیر ہو. فلسطین کو آزادی ملے, لبنان کو آزادی ملے, شام کو آزادی ملے, کشمیر کو آزادی ملے. اسرائیل صہیونی غنڈہ تباہ و برباد ہو جائے. اسرائیل کو اے اللہ تباہ و برباد کر دے. کشمیر کے دشمنوں کو, فلسطین لبنان کے دشمنوں کو, پاکستان عالم اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کر کے, رسوا کر کے اپنے عذاب میں مبتلا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا. ہسپتالوں میں یا گھروں میں جو بھی بیمار ہے سب کو شفا دے. قرض کا بوجھ سروں سے اتار دے, تنگ دستی سے نجات دے دے, خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں بچیوں کا نصیبہ نیک, پاک, روشن, مستقبل تابناک فرما. جو بچے پڑھائی کے سلسلے میں کسی رکاوٹ کا سامنا کیے ہوئے ہیں وہ رکاوٹیں دور فرما. ہمارے بچوں بچیوں کو علم کے نور سے معمور فرما. اے اللہ پاکستان کو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مضبوط قلعہ بنا. ہندوستانی مسلمانوں پر ہندو لوگ جو ظلم ڈھا رہے ہیں, اے اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے. اور چین, برما, ہندوستان ہر جگہ کے مسلمانوں کو خوشحال کر دے. آخری وقت ایمان سلامت ہو, کلمہ طیبہ نصیب ہو. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ